الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرت عبداللہ بن ابو عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، ہم صرف ٹڈی کھاتے تھے۔ ٹڈی، یہ جو مکڑ، ٹڈی، جراد، یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہیں، اڑتی ہوئی، جیسے ابھی کچھ سال پہلے بھی آئی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئے اور آپ کی کھیتی باڑی کو ختم کر دے تو عذاب کی صورت بنے۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہے اور آپ کو نقصان نہیں دیتی تو پھر یہ اللہ کی رحمت ہے، آسمان سے اترنے والا رزق ہے، آپ اس کو کھاؤ۔ اور اسی ٹڈی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو بغیر ذبح کرنے کے بھی آدمی کھا سکتا ہے۔ احل لنا میتتان واحل لنا دمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون میری امت کے لیے حلال ہیں اور 2 مردار میری امت کے لیے حلال ہیں۔ 2 خون کون سے؟ ایک تلی اور دوسرا جگر۔ جگر بھی یہ جو جانوروں کا ہے، بکری کا اور کسی بھی جانور کا، یہ بھی خون ہی کا لوتھڑا ہے لیکن کھانا حلال ہے۔ تلی یہ بھی جمع ہوا خون ہی ہے لیکن اس کو کھانا حلال ہے۔ اور 2 مردار چیزیں کھانا حلال ہے، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ مچھلی کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جال ڈالا اور جال کے اندر آ کر کے مچھلی پڑ گئی، آپ کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی تو بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے ٹڈی ہے، اسی کو جیسے ہی پکڑا اس کو کاٹ کر کے کھا جاؤ، اس کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شرکت کی، صرف ٹڈیاں کھاتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر حال میں میدان میں نکلو، یہ نہ کہ پیٹ بھرا ہوگا تو جائیں گے، سارا سامان اسلحہ وغیرہ بہت ہوگا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور چل پڑے۔ کبھی کبھار بھوک پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے لیکن کبھی بھی سستی نہیں کی، کبھی بھی لاپرواہی نہیں کی، کبھی بزدلی نہیں کی۔ کبھی پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، ایک ہی مشکیزہ ہوتا جس کے اندر سارے صحابہ گھونٹ گھونٹ کر کے اور پیاس بجھاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا اور چشموں کی طرح، پھر وہاں سے ہم نے گزارا کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ حالات کو نہ دیکھو، تقاضا کو دیکھو۔ اگر دین کا تقاضا ہے بسم اللہ کرو، حالات اللہ تعالیٰ خود ہی سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب تک دین کے سپاہی، دین کے فوجی بغیر تنخواہ کے، بغیر دنیاوی لالچ کے کام کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی تھی۔ اور جب سے اسلامی فوج کی تنخواہیں مقرر ہوئی ہیں اور مراعات اور محلات اور بنگلے بنے ہیں نا، اس وقت سے یہ بزدل ہو گئے ہیں۔ اور نظر بھی آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کپڑے قمیض پہننے کے لیے نہیں ہوتی تھی، لیکن رعب ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ان سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا یہی مقصد کہ آپ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، رزق روزی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔
جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے آپ کو کوئی مار نہیں سکتا. جب تک زندگی ہے تب تک روزی کا انتظام اللہ ہی کرے گا. آپ اس کے لیے کوشش ضرور کرو لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود انتظام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد